بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے بھی جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں بہت سارے نیک اعمال اور بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان شروع کے 10 دنوں کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہی سب سے اہم فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کیا، جس کو ہم اور آپ حج بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ انہی 10 دن کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم فریضہ چونکہ ان 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مخصوص اعمال ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ انہی مخصوص نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے تکبیر تشریق کا، جو ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ سال بھر میں صرف 23 فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ایام تشریق کتنے ہیں اور کب سے شروع ہوتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایام تشریق 5 دن ہیں۔ 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ 5 دن شروع ہوتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ سے، اور ختم ہوتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کی 13 تاریخ کو۔ انگریزی مہینے کے حساب سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس سال ایام تشریق کی شروعات ہوگی 20 یعنی 20 جولائی کی فجر کی نماز سے، اور یہ ختم ہوں گے 24 یعنی 24 جولائی کو۔ انہی 5 دنوں میں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق والا عمل کرنا ہے۔ تکبیر تشریق 20 جولائی کی فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی، اور 24 جولائی کی عصر کی نماز تک آپ اس کو پڑھیں گے۔ مرد حضرات پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین پر، مستورات پر، لیڈیز پر بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز سے اس کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ نماز چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، یا جماعت کے ساتھ اگر کسی کی نکل گئی اور وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں پر بھی اور اکیلے نماز پڑھنے والوں پر بھی سب پر ایک مرتبہ مرد حضرات پر بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور لیڈیز پر آہستہ آواز سے ایک مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اب تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ حضرات ان کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ تکبیر تشریق کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کے لیے بھی اس تکبیر کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 4 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ 4 ٹائمز اللہ اکبر۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایک بار وللہ الحمد کہنا ہے۔ بہت آسان ہے۔
اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ رہتی ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں گے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر 2 مرتبہ واللہ اکبر کہیں گے، اور پھر اخیر میں وللہ الحمد کہیں گے. پوری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بالکل چھوٹی سی تکبیر ہے، بہت آسان ہے، بچے بھی اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، ہماری مستورات بھی اس کو آسانی سے یاد کر سکتی ہیں، ہمارے بوڑھے اور جو ان پڑھ حضرات ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اس کو یاد کریں، اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس تکبیر کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اور برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور نیکیوں کو آپ کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں، اور ابھی دن ہیں، ابھی 3-4 دن باقی ہیں. ان 3-4 دنوں میں بہت آسانی کے ساتھ اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. آپ خود بھی یاد کریں اور دوسرے تمام اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی یاد کرائیں صدقہ جاریہ کے طور پر. یعنی یہ تکبیر یاد ہو جائے گی، لوگ پڑھیں گے تو اس کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی ملے گا. تو اس کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو بھی تکبیر تشریق یاد ہو، اور وہ بھی آسانی کے ساتھ جو 20 جولائی کی فجر کی نماز سے 24 جولائی کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.